السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی سورت کو لے کر، جس کا نام سورہ آل عمران ہے، جو مدینے میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے اور اس سے نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں، پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، یہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، ملا الرحمن، اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد رائے مشددہ کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پور پڑھا جاتا ہے، را کو پور پڑھیں گے۔ ماں کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نررحیم، رائے مشددہ کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے، نررحیم، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام، لام جو بولیں گے اس میں مد لازم حرف مثقل ہے۔ حروف قاعدہ ہے کہ حروف مدہ حروف مقطعات میں ہو اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو۔ حروف مدہ لا، الف سے پہلے لام کے پر زبر ہے۔ حروف مدہ حروف مقطعات میں ہو اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو۔ لام میم پر تشدید ہے تو یہاں مد لازم حرف مثقل ہوگا، اور اس کے بعد میم جو بولیں گے یہاں مد لازم حرف مخفف ہے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ حروف مقطعات میں ہو اور بعد والے حرف پر سکون اصلی ہو۔ میم، یہ جو میم کے بعد جو دوسری میم آتی ہے، میم جس طرح لکھیں گے اس کے بعد جو میم آئے گی آخری میں، اس کے اوپر سکون اصلی ہے۔ کیا سمجھے؟ پہلے والے پر مد لازم حرف مثقل اور دوسرے والے پر مد لازم حرف مخفف۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے اور یہاں پر پڑھا جاتا ہے. لا الہ دونوں الگ کلمے ہیں تو مد منفصل ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. اس میں توسط اور قصر ہے، یعنی ایک الف سے لے کر 2.5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں. الہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. الا هو الحی القیوم. حی یا مشددہ ہے تو اس میں سختی کریں گے. حی القیوم، اور یہاں بھی یا کے اوپر تشدید ہے. قیوم وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم عارضی طور پر وقف کر رہے ہیں. الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة. نزل علی یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو نرمی کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. علیک الکتاب کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. بالحق مصدقا لما، اور صاد کو پور پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے، تو یہاں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں کریں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں. مصدقا لما الف مدہ بین یدی، بین میں یائلین اور یدی دئی میں یائلین. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. وَأَن اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. وَأَنزَلَ التَّوْ واولین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے. را کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور را کو پور پڑھیں گے. والانجیل یہاں بھی اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے جیم ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. والانجیل، اور یہ مد عارض وقفی ہوگا. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. من اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. قب با پر قلقلہ، کیوں؟ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، جب بھی ان پر جزم ہوگا تو وہاں قلقلہ ہوگا. قب ہدی للناس، تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے تو یہاں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. ہدی للناس نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. للناس نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے. انزل میں اخفا حقیقی. فرقان رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. ان نون مشدد غنہ ہوگا. الذي یا مد کفروا واو مدہ ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور وا کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ را کے پر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے. آیا دونوں جگہ کھڑا زبر. تلا اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے. تلا لہم عذاب شدید. اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی. عذاب اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. شدید وقف کی صورت میں دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. کیوں؟ قاعدہ ہوگا کہ دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے اور وقف کی صورت میں اس کے اوپر جزم لا رہے ہیں تو یہاں قلقلہ ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام. واللہ اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑھا جاتا ہے. عزیز یا مدہ یا ساکن سے پہلے زاکن کے زیر ہے. ذو انتقام.
اور تنوین کے بعد حروف اخفا کی 15 حرفوں میں سے ذال ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. عزیزوں، عزیزوں، زوں. اس کے بعد ذال کے بعد واو ہے، پھر الف ہے، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے. ذال کو نون میں ملائیں گے اور یہاں اخفا کریں گے. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ذال کے بعد واو ہے، اس کے بعد نون ہے، تو واو اور الف دونوں نہیں پڑھی جائے گی، ذال کو نون میں ملائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. ذو انتقام، تی قام، قاف کو پور پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. کیوں؟ قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.